رحمان صاحب نے ایک بات کی کہ جی میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگوں میں سے غیرت ہے تو آپ لوگ چھوڑ دیں صدر پاکستان کی سیٹ اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ. تو ظفر رحمان صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر وہ چھوڑیں گے تو آگے سے وزیر اعظم کی سیٹ بھی جائے گی, وہ کرسی بھی سرکے گی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ خود تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے, ان کو جوڑا گیا ہے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ جتنے بھی چیزیں آج کل یہ بیانات ہے, میرے خیال سے یہ سرکس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا جانا چاہیے اور نہ ہی قوم کا وقت ان پہ ضائع کرنا چاہیے, کیونکہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو یہ پھر ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے. یہ بھول جائیں گے کشمیر کی لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہے, یہ بھول جائیں گے کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, یہ بھول جائیں گے کہ کشمیر کے لوگ اس الیکشن میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے کیوں بائیکاٹ کیا. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں پارٹی نے بہترین فیصلہ کیا, کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو سٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, ہمیں سیاسی دنگل میں شریک ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ کشمیر کی عوام یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی, ہم عوام کی نمائندہ جماعت ہے, تو ہم نے کشمیر کے عوام کی منشا کے مطابق اس الیکشن کو بائیکاٹ کیا. اگر بلاول زرداری صاحب کشمیر کے عوام کے پلس کے مطابق فیصلے لیتے, جس طرح کشمیر کے عوام یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی, تو ان کو بھی اس الیکشن میں جانا نہیں چاہیے تھا. کشمیر از اے ویری ویری کرٹیکل ایریا, اور وہاں پہ پہلے ہی وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے. اب یہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن کے اندر بھی ایک بڑی جماعت دوسرے کے اوپر بڑا سنگین الزام لگا رہی ہے کہ جناب ڈاکہ مارا گیا ہے اس الیکشن کے اندر. کیا اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ الیکشن واقعی فری اینڈ فیئر تھے یا نہیں؟ حسن ایوب صاحب دیکھیں, میں گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں تھا, لیکن اگر بلاول نے جو سوالات اٹھائے ہیں, جو الزامات عائد کر رہے ہیں, ان کے اگر شواہد موجود ہیں, اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہو, تو یقینی طور کے اوپر پھر وہاں پر ری پولنگ ہونی چاہیے, یا پورا حلقہ اگر ہے تو پورے حلقے میں کی بھی دوبارہ ووٹنگ کروانی چاہیے, اور انشور کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی بڑی وائلیشن نہ ہو. چھوٹا موٹا آپ کو معلوم ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے جب مختلف پولنگ اسٹیشن ہیں, کارکنان چارج ہیں, اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عملہ بھی انفارچونیٹلی ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے کمپرومائز ہوتا ہے. بلاول کی جو بات آپ کر رہے ہیں, جو کہ اس نے تقریر کی, کیونکہ ابھی الیکشن ختم نہیں ہوئے, ابھی سیکنڈ فیز ہے, تھرڈ فیز ہے, اور بلاول کو مطلب اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمپیریٹیولی کمزور تھی مسلم لیگ نواز سے. اب بلاول نے اس کے باوجود ایک اچھی کمپین کی ہے, بڑے میچور ہو گیا ہے بلاول بھٹو زرداری, اور آپ دیکھیں کہ آج کی تقریر کو لوگ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ بلاول شاید بہت غصے میں ہے. نہیں, بلاول غصے میں نہیں ہے. بلاول نے جو بات کی ہے بڑی تول کر اور بڑی سوچ کر بات کی ہے. دیکھو, انہوں نے جو گفتگو کی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کیا کہ جی آپ کی پارٹی نے بائیکاٹ کر دی ہے, اور سیکنڈ فیز کے اندر گھر میں نہ بیٹھے, آپ جناب آئے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈ ٹیئر کی جو ان کی لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائزڈ ہے, اور یہ غداری کر رہی ہے اپنے لیڈر کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ. تو انہوں نے مطلب بالکل ہی بریفلی اینڈ کمپلیٹلی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے فوکس کر کے اپنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو, جو کہ ایک بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ ایک قسم کا بیان تھا. دوسری بات میں یہ کروں گا, جو مشال یوسف زئی صاحبہ بات کر رہی تھی کہ پی 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 کی ہی حکومت سے کی ووٹوں سے یہ حکومت موجود ہے, اگر یہ ساتھ چھوڑ دیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اپنی یعنی حکومت ختم ہو جائے گی. تو یہ بات ہے کہ میرے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی ابل تو ایسا کرے گی نہیں, اور اگر کسی دن اس نے یہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کچھ مادر پدر آزاد ہیں وہ اس حکومت کی سپورٹ میں آ جائیں گے. ویسے اس وقت یعنی اس وقت جو موجودہ اتحاد ہے حکومتی, اس میں اگر پیپلز پارٹی کو مائنس بھی کر دیا جائے تو تب بھی حکومت برقرار رہتی ہے, حکومت ختم نہیں ہوتی. رہا سوال جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ 9 نشستیں لے لی ہیں مسلم لیگ نواز نے, اور جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, تو یقینی طور پر انہوں نے اپنی جیت کا جو ہے وہ جشن منانے کی باتیں کرنی ہیں, لیکن جہاں جہاں ان کو یعنی ایک قسم سے انہوں نے وائلیشنز کی ہیں اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ کیا ہوگا, میں یہ سوچ رہا تھا. وہ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے, لہٰذا مریم نواز کے دورے ہو جائیں یا یہ بسز انہوں نے بھیجی ہیں, اب اس کا کیا پینلٹی عائد ہو سکتی ہے ان لوگوں کے اوپر مجھے علم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کوئی بڑی پلینٹی جو ہے وہ اس لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ عائد ہو سکتی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ آپ نے سب کی پینلسٹ کی آپ نے گفتگو سنی,
حذیفہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ اور مشال صاحبہ بھی اس پہ بات کری تھی کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی اتنے دھاندلی زدہ ہیں، کیونکہ آج شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی جو انہوں نے حکومتیں بنائی یہ دھاندلی زدہ حکومتیں ہیں اور یہ دھاندلی کی وجہ سے یہاں پہ آئی ہیں، تو اسی کی بنیاد کے اوپر تو صدر آصف علی زرداری صاحب بھی چنے گئے، وہاں پہ صدارت کی کرسی تک پہنچے، تو مورلی پھر چھوڑ دیں اگر آپ کے خیال میں یہ دھاندلی زدہ پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ آپ لوگ وہاں تک پہنچے ہیں؟ جی منصور بھائی، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور حذیفہ صاحب ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہے، میں تو خود ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور ان سے معذرت کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین سینٹ ان کے ووٹوں سے بنے ہیں، یقیناً جب اتحادی تھے تو انہوں نے ووٹ ہمیں دیے، اور اگر اس وقت ہم نہ دیتے تو شاید آج بے شک صورتحال اور ہو، اس وقت اگر ہم نہ دیتے، میں حذیفہ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں حوالات میں ہونا تھا۔ اچھا، اپنا وہ چیز بھی یاد رکھیں۔ تو ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی غور کریں گے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم یہ محض الزامات کی حد تک ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے علیحدہ بھی ہوں گے، اور یقیناً اس پہ اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو آپ کی خواہش کے مطابق ہم یہ عہدے خود بھی نہیں رکھیں گے، اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو ہم یہ خود بھی نہیں رکھیں گے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی حکومت گر جائے، آپ کو حکومت اپنی نصیب ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہوں اور اپنا کردار ادا کریں۔ یہ آپ اور حسن ہم بھائی، نہیں الیکشنز لڑنے حسن ہیں، صاحب مستقبل میں اور کوئی بھی نہیں ذہن ہے۔ میں سوال آ رہا تھا، ایک ذہن میں سوال ہے، یہ ابھی حسن ایوب صاحب نے ایک پھلجڑی جو ہے وہ ہوا میں چھوڑی، انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی چھوڑ بھی دیتی ہے، اگر کوئی ایسا کوئی فیصلہ کرتی بھی ہے، تو مادر پدر آزاد چند افراد ہیں جو نون لیگ کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو اگر یہ واقعی ایسا ہے، اگر میں ظاہری بات اگر مگر کر کے بات کر رہا ہوں، اگر ایسا ہے تو کوئی یہی وجہ تو نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے اب ذرا واقعی آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے وہ دور چلے گئے، اب آپ کے بلبوتے پہ ہی حکومت نہیں قائم؟ منصور بھائی، ان کا ویسے بھی اگر آپ ماضی میں دیکھیں 2008 میں، جس کا ابھی حذیفہ بھائی نے ذکر کیا کہ یہ 128 تھے پنجاب اسمبلی میں، اور ان کی تعداد کم تھی، سنگل لارجسٹ پارٹی ہم تھے، تو اس وقت ہم نے حکومت انہیں دی، لیکن جب یہ حکومت بن گئے تو پھر انہوں نے کاف لیگ کے کو ساتھ ملا کے ہمیں اس وقت بھی فارغ کر دیا تھا۔ اچھا، وہ ان کا ماضی بھی ایسا ہی ہے، وہ ایشو نہیں ہے ہمیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ان سے علیحدہ ہو کے اپنی سیاست کریں، اور قیادت کو ہم نے تو کئی بار یہ گزارش کی کہ ہمارے اصل حریف ٹی ایم ایل این ہے، تحریک انصاف ہماری حریف نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی۔ ہم نے آج تک نہ تحریک انصاف کو کبھی چھیڑا ہے، نہ ان سے ہمارا کوئی اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک طرز سیاست ہے کہ وہ گالم گلوچ اور وہ سارا سب کو کٹھا چور ڈاکو کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، ہمارا ان سے اس لیول پہ نہیں ہے۔ ہمارا جو جھگڑا، جو نظریاتی اختلاف پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، ہم نے جو الیکشنز لڑنے ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف لڑنے ہیں، تو اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہوں، اور ان کی خواہش انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری ہو۔ قیادت بھی اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے، اور یقیناً جو ہمارے فورم ہے، سی ای سی ہے، اس پہ ڈسکشن ہوگی تو ضرور یہ مشورہ اور حذیفہ کا پیغام بھی دیں گے۔